الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطِ منفقا خلفا وأعطِ ممسكا تلفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر نماز کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور انسان کی جو اصل ضرورت کا وقت ہوگا وہ موت کے بعد ہوگا. اصل جو اس کے کام آنے والی چیزیں ہوں گی وہ آخرت کے بعد جو کام آئیں گی، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم دیتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اللہ نے یہ قید بھی لگا دی کیونکہ مال جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. یہ نہیں کہا تمہارے پاس جو مال ہے یا تم نے جو کمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں دو، بلکہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جہاں بجا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، گیہوں کا دانہ اس سے 7 بالیں نکلتی ہے، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 پہنچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے 700 تک پہنچا دیتا ہے. اور اخلاص کی وجہ سے، اخلاص للہیت کی وجہ سے جتنا دل کے اندر خلوص ہوگا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بے پناہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. حدیث سے فرمایا کوئی آدمی اللہ کے راستے کے اندر ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، بلکہ بعض جگہ کھجور کی گٹھلی کا بھی ذکر ہے، تو اللہ اس کھجور کی گٹھلی کو، یعنی کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر دی گئی ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں جتنا احد پہاڑ. یعنی فرمایا کہ اس کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو پرورش کرتا رہتا ہے. جس طریقے سے تم اپنے کسی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس کو تیار کرتے ہو، سواری کے قابل کرتے ہو، اس کا جو ہے پالن پوشن کرتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، اللہ اس اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے کھجور کی گٹھلی کو اتنا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں کہ جیسا احد پہاڑ. قیامت کے دن جب بندے کے سامنے وہ احد پہاڑ کے طریقے سے اس کے سامنے وہ نیکیوں کا ذخیرہ آئے گا تو بڑا بندہ خوش ہوگا کہ میرے اخلاص کے ساتھ دینے کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا. تو کوئی آدمی اگر دکھلاوے کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو کھجور کی بیجی ہوئی گٹھلیوں کے برابر بھی ثواب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قید ہے. جو خالصتاً اللہ کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے اس کا اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے. تو ہمیں اللہ کے راستے کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس پر کتنا بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ جو ہے سخی بندے سے خوش ہوتے ہیں.
ایک آدمی جو ہے دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کنجوس ہے، ایسے آدمی سے اللہ خوش نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف فرض پڑھتا ہے اور نوافل وغیرہ ذکر و اذکار وغیرہ کچھ نہیں پڑھتا لیکن سخی ہے، اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جس کے اندر سخاوت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی 2 آدمیوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے وہ 2 آدمی کبھی نہیں ملے۔ ساری زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے وہ 2 آدمی کبھی نہیں ملے۔ ایک تو وہ آدمی مجھے کبھی نہیں ملا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، یہ آدمی کبھی نہیں ملا۔ بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کسی پر کسی نے ظلم کیا، ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی، کہ ایسا آدمی مجھے کبھی ملا ہی نہیں کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں ایک وہ آدمی مجھے کبھی نہیں ملا کہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، بھکاری ہو گیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کبھی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو۔ یہ 2 آدمی مجھے کبھی نہیں ملے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یوں کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے واعطی ممسکا تلفا۔ پہلا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ کر، اس کے مال کو زیادہ کر، اس کے مال کو 2 گنا کر، اس کے مال میں اضافہ کر۔ وہ فرشتہ یہ دعا دے رہا، روزانہ کا معمول ہے۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، کہ اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے، جو مال کو گن کے رکھتا ہے، اور ہماری زبان میں کہیں تو تھوک لگا کر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے مال پر ہلاکت ڈال، بربادی ڈال، اس کو تباہ و برباد کر۔ یہ فرشتے روزانہ دعا دے رہے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخاوت بہت زیادہ پسندیدہ ہے، عبادت گزار سے پسندیدہ اللہ کو سخی آدمی ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا جب کوئی حکم آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے، کہیں خرچ کرنے کا موقع سامنے آئے تو ہم دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ نہ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو مندی چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ اگر وسعت ہے تو وسعت کے اعتبار سے خرچ کرو، اگر تنگی ہے تو تنگی کے اعتبار سے خرچ کرو، جیسی کنڈیشن ہے ہر اعتبار سے خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر پیسے کی فراوانی ہے تب خرچ کرنا ہے، کم ہے آپ کے پاس تو کم ہی خرچ کرو۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ایسے جو اللہ کے راستے میں آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اس کے لقمہ ہاتھ میں تھا، اچانک فقیر نے جو ہے دروازے پر دستک دی اور اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو اس نے وہ سارا کا سارا اس فقیر کو دے دیا، منہ کا نوالا بھی اس کو، یعنی کہ منہ کے قریب جانے والا تھا وہ بھی اسی کو دے دیا۔ اس کا بیٹا ایک نوجوان سفر پہ گیا ہوا تھا، جب وہ سفر سے واپسی آیا، ماں نے خیریت پوچھی کہ سب کچھ ٹھیک رہا، خیریت رہی، سفر اچھا رہا؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں دوسری زندگی لے کر آیا ہوں، کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، راستے کے اندر شیر آ جاتا ہے اور شیر میری طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، اچانک سفید لباس کے اندر کوئی بزرگ نظر آتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ نیزہ اٹھا کر جو ہے اس شیر کو مارا ہے اور شیر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تیری ماں کے لقمے کی برکت سے تو لقمہ بن گیا تھا شیر کا، لیکن اللہ نے جو ہے تیری ماں کے لقمہ دینے کی برکت سے تجھے جو ہے شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ تو اس ماں نے معلوم کیا یہ واقعہ کب کا ہے، تو معلوم یہ ہوا اسی دن کا وہ واقعہ تھا جس دن اس کی ماں نے وہ لقمہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ دیا تھا۔ تو صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کا غصہ بھی غضب پہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جب جہاں جیسا موقع آ جائے اللہ کے راستے کے اندر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ مین چیز جو ہے
خرچ کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہمارے خرچ کرنے کے اندر نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایک آدمی نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک مسجد بنواؤں گا, بڑی عالیشان مسجد بنانے کی اس کی خواہش تھی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے. تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اس کے اندر کسی کا کوئی صدقہ, کوئی تعاون, کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. مسجد بن کے تیار ہو جاتی ہے. بادشاہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسجد ہے, اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے. مسجد میں جو پریڈ لگائی جاتی ہے, بعض مسجدوں کے اندر نام کی پریڈ لگا دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے یہ مسجد بنوائی. لیکن اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ فرشتے آئے اور اس کے نام کو مٹا کر ایک بڑھیا کا نام اس پر لکھ دیا ہے. بادشاہ نے خواب سمجھ کر سوچا کہ خواب ہے, کوئی ذہن میں اس کے ایسے چھوڑ دیا. 3 دن تک برابر یہی خواب آتا رہا. تو اس نے معلوم کیا یہ بڑھیا کون ہے. اس بڑھیا کو بلایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ لگتا ہے تم نے مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات دیا ہے, تم نے مسجد کے اندر کوئی تعاون کیا ہے. وہ کہنے لگی میں تو غریب عورت ہوں, میں کہاں سے تعاون کروں گی. کہ نہیں ضرور کچھ نہ کچھ تیری طرف سے تعاون ہوا ہے. تو اس عورت نے کہا جب انہوں نے ذہن دوڑایا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہی تھی, میں نے دیکھا اللہ کا گھر بن رہا ہے, لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے. لیکن جس جگہ گدھے بندھے ہوئے تھے, وہ گدھے جن پر مسجد کا سامان لاد کر لایا جاتا تھا, مسجد کا پتھر آ رہا ہے, دیگر سامان آ رہا ہے, جس جگہ وہ گدھے بندھے ہوئے تھے ان گدھوں کا چارہ کچھ دور کو رکھا ہوا تھا. چارے کا جو کوئی ٹوکرا وغیرہ جو تھا وہ دور تھا, وہ گدھے اس چارے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. میں نے یہ سوچا کہ گدھے ہیں, اللہ کا گھر بن رہا ہے, مسجد کے کام کے اندر آ رہے ہیں, میں نے ان کا چارہ ان گدھوں کے قریب کر دیا. صرف اتنا چھوٹا سا یہ عمل کیا ہے. اللہ نے اس اخلاص کے عمل کی وجہ سے اس بادشاہ کے نام کو مٹا کر, یعنی کہ اللہ کی فہرست کے اندر اس بڑھیا کا نام لکھا گیا. کیونکہ بادشاہ شہرت کے لیے مسجد بنوانا چاہتا تھا کہ میرا نام ہو کہ فلاں بادشاہ نے مسجد بنوائی. تو بادشاہ نے کہا تجھے مبارک ہو, تیرا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو گیا, کیونکہ میں تو نام و نمائش کے لیے مسجد بنا رہا تھا. تو اللہ کے گھر کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کا تعاون ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا بڑا اجر و انعام عطا فرماتے ہیں. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو آدمی اللہ کے گھر کے لیے مسجد بنائے گا. اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ مسجد بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ پوری مسجد تعمیر کرے, بلکہ حدیث میں کسی تیتر کا جو پرندہ ہوتا ہے اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے, اس گھونسلے کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اتنی چھوٹی سی بھی کوئی مسجد بنائے گا, یعنی کہ اس سے تفصیل میں جائیں گے کہ کوئی ذرہ برابر بھی تعاون کرتا ہے, چھوٹا ہو کم ہو زیادہ ہو, جتنا بھی تعاون کرے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کا محل تعمیر فرماتے ہیں. الحمدللہ آپ کی مسجد کے اندر برابر کام چل رہا ہے اور فنڈ بھی مائنس ہو گیا ہے. آپ سب حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر دل کھول کر ہر اعتبار سے تعاون فرماتے جائیں, اور اللہ آپ کے اس دینے کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ یہ کہتا ہے جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اور یہ جو ہے جنت کس کے لیے بنائی گئی, اعدت للمتقین, متقین کے لیے. اور آگے فرمایا کہ کون لوگ ہیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں, خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں, ہر اعتبار سے اپنا حصہ ڈالنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے جب جہاں جیسا موقع آ جائے اللہ تبارک و تعالی کے نام پر ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور اس میں اپنی نمود و نمائش نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے سے نماز پڑھ رہا ہے, اس نے شرک کیا. کس نے دکھلاوے کے لیے سے روزہ رکھا, اس نے شرک کیا. کس نے دکھلاوے کے لیے سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا, اس نے شرک کیا. کس نے دکھلاوے کے لیے حج کیا, ایک آدمی دکھلاوے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, یا حرام مال سے بھی اللہ صدقہ قبول نہیں فرماتا. کوئی آدمی حرام مال سے اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے, حج کرنے کے لیے جاتا ہے, احرام باندھتا ہے اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. تو فرشتے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں, لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک, کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی
खुशबख्ती अल्लाह के यहाँ नहीं है और तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया, तो फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो कोई चीज कबूल होती है वो इखलास के साथ कबूल होती है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ने हमें इस चीज का पाबंद किया है कि हमारे तमाम अमल के अंदर इखलासुलिल्लाह होनी चाहिए। तो अल्लाह के रास्ते के अंदर खुलूस के साथ, इखलासुलिल्लाहियत के साथ जब खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुशी में और तंगी में हर एतबार से खर्च करने की बरकत से उसका बेपनाह अजर अपने यहाँ अता फरमाएगा। और दुनिया के अंदर भी जैसे शेख सादी फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है कभी वो फकीर नहीं हो सकता है। तो आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि मस्जिद के अंदर दिल खोल कर ताउन फरमाएं और दीगर जो भी तकाज़े आपके सामने कभी आते हैं, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, जो भी आदमी आपके सामने कोई सवाल पेश करता है, फरमाए कोई आदमी तुम्हारे सामने कार से भी, हालांकि हदीस में घोड़े का जिक्र है, घोड़े की सवारी पर आकर आपसे कोई सवाल करे तब भी उसके सवाल को पूरा करना चाहिए। आज हम जरा सी बातों पर, मदरसे वालों पर लान तान करते हैं, दुनिया भर की बाज़ आदमी ऐसे हैं कि देना कुछ नहीं, जुबान चलाते हैं सिर्फ। चलो एक आदमी दे रहा है, तहकीक कर रहा है, वो देने का जज्बा है। एक आदमी खोटी कोड़ी देने का अहल नहीं है, लेकिन दुनिया भर की जबान मदरसे वालों पर, ये मदारिस इस्लामिया दीन के किले होते हैं, इन पर खर्च करना डबल सवाब मिलता है। एक तो आप खर्च कर रहे हैं ये सवाब, और जिस जगह खर्च कर रहे हैं वहां दीन की इशाअत हो रही है, दीन को फैलने का जरिया बन रहे हैं आप। तो हर एतबार से हमें हर मौके का ख्याल करना चाहिए और अल्लाह के रास्ते के अंदर खूब दिल खोल कर खर्च करना चाहिए और इखलास की अल्लाह से दुआ मांगते रहें और इखलास के साथ खर्च करें, तब अल्लाह तबारक व तआला तमाम अज़्र व इनाम अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।